اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ داری سے بولا جاتا ہے۔ میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانے کے حالات بڑے خراب تھے، لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جو ان کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا جو ان بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جو ان بیٹیوں کے لیے۔ ذرا سنیں، میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک واقعہ، ذرا بڑا پیارا واقعہ سنیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع، انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عاصم بن قیس۔ سارے لوگ اپنی اپنی روداد سنا رہے ہیں، اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ آقا آپ نہ آئے تھے، زمانے کے حالات بڑے خراب تھے، آقا آپ نہ آئے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آقا آپ نہ آئے تھے، ہم ظلم و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، آقا آپ نہ آئے تھے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی دریاؤں کی عبادت کر رہا تھا، آقا آپ آئے، روشنی آ گئی، آقا آپ آئے، زمانے میں نور آ گیا، آقا آپ آئے، زندگی جینے کا سلیقہ مل گیا۔ سب اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عاصم بن قیس، یہ کہتے آقا میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عاصم بولو۔ حضرت عاصم کہتے آقا جب آپ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے آقا، اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا، ایک روایت میں آتا ہے 7 بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت عاصم کہتے آقا 4 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی، میں آپ کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سمجھتے چلیں کہ نور مصطفیٰ کی برکتیں کیا ہیں اور زمانے کے حالات کیا تھے میلاد سے پہلے۔ میرے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا، جیسی وہ پیدا ہوئی میں نے ان کو زندہ درگور کر دیا، 3 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ آقا جب 4تھی مرتبہ میری بیوی امید سے ہوئی تو مجھے خوشی تھی کہ اس بار اگر بیٹا پیدا ہوا میں سارے خاندان میں مٹھائی بانٹوں گا، سارے خاندان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ لیکن جب میرے بچے کی ولادت کا پیدائش کا وقت قریب آیا آقا مجھے ایک طویل سفر پر جانے کی حاجت پیش آئی، میں ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ سنو اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو پیار سے پالنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا دبا کر کے مار دینا۔ اس کو جس طرح سے ہم نے 3 بیٹیوں کو دفن کر دیا زندہ، اسی طرح سے اس کو بھی دفن کر دینا۔ کہتے آقا میں وصیت کر کے چلا گیا، ایک لمبا زمانہ گزرا، میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، آنے والی جان بیٹا نہیں بیٹی تھی۔ میری بیوی نے میری وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا بیٹی کا گلا دبانے کے لیے، اس کے دل سے آواز آئی ہے عورت آنے والے زمانے میں تاریخیں پڑھی جائے گی، آنے والے زمانے میں لوگ ہسٹری پڑھیں گے، تاریخیں پڑھیں گے۔ اگر آج تو نے اس بیٹی کو زندہ مار دیا، اگر آج اس بیٹی کو تو نے زندہ درگور کر دیا، آنے والے زمانے میں کوئی تجھے اچھا کہنے والا نہ ہوگا، نہ جانے لوگ تجھے کس کس نام سے یاد کریں گے، کوئی تجھے قاتل کہے گا، کوئی تجھے ڈائن کہے گا۔ کہتے ہیں میری بیوی کے دل میں جب یہ خیال آیا اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کو کر لیا، اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس بیٹی کی پرورش کروں گی، اب میں اس کو پالوں گی۔ اس نے اپنے پڑوس میں جو اس کی عورت رہتی تھی اس سے مشورہ کیا کہ سنو یہ میری بیٹی ہے، میرے شوہر نے کہا ہے اگر بیٹی ہو تو زندہ دفن کر دینا، یہ میری بیٹی ہے، سارے دن میرے آنگن میں کھیلے گی، رات کو تیرے گھر میں رہے گی، رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ سو جایا کریں گے میں کسی وقت میں آؤں گی، اپنی بچی کو دودھ پلا کر کے چلی جاؤں گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد لے کر کے آیا، اسلام کے آنے کے بعد میں آتنکواد ختم ہوا ہے۔ آتنکواد دیکھو کفر کا اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے اپنے پڑوس والی سے مشورہ کیا یہ میری بیٹی ہے، اس کو پالو گی تم، دن بھر میرے آنگن میں کھیلے گی، رات کو تمہارے گھر میں رہے گی، جب سارے لوگ سو جائیں گے میں رات کے سناٹے میں آؤں گی اور آنے کے بعد میں اس کو دودھ پلا کر کے چلی جاؤں گی۔ باہر کفر کا آتنکواد ماں سامنے ہے لیکن بیٹی کو بیٹی کہہ کر سینے سے نہیں لگا سکتی، بیٹی کے سامنے ماں ہے لیکن ماں کی گود میں بیٹی نہیں آ سکتی۔ حضرات محترم وقت گزرا، حضرت عاصم کہتے ہیں میں 4 سال کے بعد میں اپنے گھر آیا۔ اب اس دور میں تیز رفتار سواریاں تو تھی نہیں، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر
گھوڑوں پر یہ سفر ہوتے تھے، بڑے بڑے طویل سفر ہوتے تھے۔ 4 سال کے بعد میں گھر میں آئے، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، میں نے اپنے آنگن میں دیکھا ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل بچی کھیل رہی ہے۔ جیسے میں نے دیکھا میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میرے گھر میں یہ نحوست کیسی، میرے گھر میں یہ شیطنت کیسی۔ میں نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد میں جب بیٹی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، میری بیوی میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی خبردار عاصم، خبردار عاصم، بچی کو قتل نہ کرنا، یہ تمہاری بیٹی نہیں پڑوسی کی بیٹی ہے، تمہاری ہونے والی اولاد بیٹی تھی، میں نے اس کو جبھی قتل کر دیا تھا، یہ تیری بیٹی نہیں پڑوسی کی بیٹی ہے، عاصم بچی کو قتل نہ کرنا، میں اپنا غم دور کرنے کے لیے اس کو لے کر کے آئی ہوں۔ عاصم کہتے ہیں میں نے تلوار میان میں کر لی، اب وہ بچی میری گود میں کھیلتی، کئی دن کا وقت، کئی دن گزر گئے، وہ بچی میری گود میں کھیلتی۔ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، یہ فطری تقاضا، بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ درد کیا ہے جینے کا مچھلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بیٹا اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے، لیکن یہ بیٹیاں ہوتی ہیں یہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں۔ درد کیا ہے جینے کا مچھلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ یوں تو آج جلسے میں کتنے لوگ آئے ہیں، کون پھول توڑے گا یہ ڈالیاں سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر، یوں تو آج گلشن میں کتنے لوگ آئے ہیں، کون پھول توڑے گا یہ ڈالیاں سمجھتی ہیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ اب میں اس لڑکی سے، بچی سے پیار کرنے لگا، وہ بڑی حسین تھی، کبھی میرے چہرے سے کھیلتی، میری داڑھی سے کھیلتی، میری گود میں آ کر کے بیٹھ جاتی۔ جب کئی دن گزر گئے میری بیوی نے سوچا اب یہ اپنی بچی سے پیار کرنے لگے، بیٹی سے پیار کرنے لگے ہیں۔ کہتی ہیں ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سنو تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کون سی راز کی بات؟ کہا سنو یہ جو بچی ہے یہ پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے، یہ دیکھو تمہاری بیٹی ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، میں نے اس کو چھپا کر کے پالا ہے، میں نے اس کو بڑے لال سے پالا ہے، بڑے پیار سے پالا ہے۔ عاصم کہتے جب اس نے اتنا کہا مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں خوش ہوا، لیکن جیسے ہی دن گزرا، رات کا وقت آیا تو میرے سر پر شیطان سوار ہوا، میرے ذہن میں خیال آیا عاصم اگر بچی کو پالا، بچی کی پرورش کی، بچی کو جوان کر دیا، اگر خاندان والوں کو پتہ چلے گا، کنبے والوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ عاصم کے گھر میں نحوست پل رہی ہے، عاصم کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، عاصم کے گھر میں نحوست ہے، لوگ تانے دیں گے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، جیسے اس خیال کا آنا تھا میں اٹھا، میں نے اٹھنے کے بعد میں کیا دیکھا، میری بچی 4 سال کی بیٹی اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر کے سو رہی ہے۔ میں نے چپکے سے بچی کو ماں کے سینے سے جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد میں رات کا سناٹا، سارے لوگ سو رہے ہیں، میں بچی کو لے کر کے چلا، گھر سے باہر نکلا، میں تیز دوڑنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کی آنکھ کھل جائے اور میری بیوی آ کر کے چھڑا لے۔ آقا میں دوڑ رہا تھا اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی، جب میں زمین پر گرا تو کانٹوں کی اور پتھروں کی وجہ سے میرے بدن سے خون نکلا، میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی بابا اتنی رات میں کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے، دعوت میں جا رہے ہیں۔ بیٹی نے جب باپ کے جسم سے خون کے قطرے نکلتے دیکھے مچل کے رہ گئی، تڑپ کے رہ گئی، کہنے لگی بابا ہمیں ایسی دعوت نہیں چاہیے تو خون بہا کر کے ملے، ہمیں ایسی دعوت نہیں چاہیے تو باپ میرے جسم سے خون کے قطرے بہا کر کے ملے۔ میں اپنی بچی کی باتوں کو سن رہا تھا، لیکن میں نے بیٹی سے کہا بیٹی چلنا پڑے گا۔ میری بیٹی ہاتھ چھوڑ کر کے کہنے لگی بابا رات کا سناٹا ہے، زمین پتھریلی ہے، کانٹے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بیٹی کو بہت سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانی تو آقا میں اتنا ظالم ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑا، اس کے لمبے لمبے نازک بالوں کو پکڑ کر کے میں زمین پر گھسیٹتا رہا، میں نے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ آقا میں اس کو گھسیٹ
گھسیٹتا ہوا ایک میدان میں لے گیا اور لے جانے کے بعد میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. آقا جب میں گڑھا کھودتا تو میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے میرے دامن کو صاف کرتی. بابا تیرے دامن پہ مٹی آ رہی ہے, بابا تیرے دامن پہ دھول آ رہی ہے, تیرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. لیکن اس بیٹی کو کیا پتا تھا کہ یہ جو گڑھا کھودا جا رہا ہے, یہ جو قبر تیار کی جا رہی ہے, یہ میری ہی قبر تیار کی جا رہی ہے. عاصم کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے دامن کو صاف کرتی, میں گڈھا کھودتا رہا. کھودنے کے بعد میں نے بیٹی کو اس میں اتار دیا. آقا جب میں مٹی ڈالنے لگا, میں ادھر مٹی ڈالتی, بیٹی ادھر ہو جاتی. آقا پہلے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے دفن کر دیے, لیکن یہ 4 سال کی تھی, میں اس کو کیسے دفن کرتا؟ میں ادھر سے مٹی ڈالتا, یہ ادھر ہو جاتی, میں ادھر سے مٹی ڈالتا, یہ ادھر ہو جاتی. آخرکار کہتے ہیں مٹی ڈالتا رہا, مٹی ڈالتا رہا. جب مٹی بچی کے جسم کے قریب آ گئی, بچی کے گردن تک مٹی آ گئی, تو بچی سمجھ گئی اب میرا باپ مجھے مارنا چاہتا ہے, اب میرا باپ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں. کہتے ہیں جب میری بچی کے گردن تک مٹی آ گئی, بچی نے آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھایا ہے. اب ذرا دیکھیں, بچی نے آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھایا ہے اور تڑپ تڑپ کر کے کہنا شروع کر دیا ہے, مولا کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ مولا کب تک بیٹیوں کو اسی طرح سے زمین میں گاڑا جاتا رہے گا؟ اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر کے آ جائے. مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو یتیموں کو سینے سے لگانے کے لیے آ جائے. اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو یتیموں غریبوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آ جائے. اس بیٹی کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن آدم کی پیشانی کا نور, نوح ابراہیم کے دل کا سرور, اسماعیل کی راحت جان, ہاشم و عبداللہ کے گھرانے کی شان, بیوی آمنہ کے شکم مبارک سے اس جہان ساکی میں تشریف لے آئے. میرے نبی اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ زندہ باد. اب ذرا دیکھیں نبی کی شان کیا ہے, آمد کیسی ہے میرے سرکار کی. دنیا میں بچے بہت ہوئے, خاندان والے مبارکباد دیتے ہیں, پڑوسی مبارکباد دیتے ہیں, رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں, لیکن میرے نبی کی آمد دیکھیں سبحان اللہ. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں, ذرا بولیں یار سبحان اللہ, مسکرا کر کے بولیں سبحان اللہ. میرے نبی کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے اچانک مسکرانے لگے, اچانک مسکرانے لگے. ساتھیوں نے پوچھا عثمان غنی مسکرانے کی وجہ کیا ہے, کوئی چیز نظر تو نہیں آتی مسکرانے کی؟ حضرت عثمان غنی نے کہا لوگوں میں کسی کو دیکھ کر نہیں مسکرا رہا. کہا پھر کہا اسی مقام پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ میرے نبی مسکرائے تھے, میں تو اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ. تو مسکراتے رہیے سبحان اللہ بولتے رہیے. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. میرے نبی کی ولادت کی گھڑیاں دیکھیں. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں, حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے بیٹے کی آمد کا وقت, صبح شادی کا وقت, صبح کا ٹائم, نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی وہ ساتھ وہ گھڑیاں جن کا کائنات کو انتظار تھا. حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی آمد کا وقت تھا تو میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کہ میرے آنگن میں جھکے چلے آ رہے ہیں, میرے آنگن میں جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے, میرے آنگن میں ٹوٹ پڑیں گے. میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی اور میرا گھر نور و نکھت میں نہا رہا تھا, میرا گھر روشن تھا. آسمان کے ستارے آئے, اسی آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ میں میرے بیٹے کی آمد ہو گئی تھی. سبحان اللہ. قرآن جانت اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, حاملان عرش کے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. توجہ کرو, میں نے ستاروں سے پوچھا اے ستاروں جب میرے نبی کی آمد کا وقت تھا, جب پیغمبر اسلام آمنہ کے آنگن میں تشریف لا رہا تھا, تو اے ستاروں تم آمنہ کے آنگن میں کیا کرنے آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے؟ تو ایک ایک ستارہ جواب دے گا. اے سمیر رضا سنو, جب نبی کی پیدائش کا وقت تھا تو رب نے اعلان کر دیا تھا کائنات کے ذرے ذرے آمنہ کے آنگن میں مصطفیٰ کے حسن کی خیرات. نبی کے حسن کی خیرات بن رہی ہے, آمنہ کے آنگن میں مصطفیٰ کے حسن کی خیرات بن رہی ہے. اے آسمان کے ستاروں
आमना के आंगन में चले जाओ, नबी के हुस्न की खैरात ले आओ। हम तो आमना के आंगन में गए थे कि नबी के हुस्न की खैरात मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हुस्न की खैरात मिल जाए। कायनात का जर्रा जर्रा नबी के हुस्न की खैरात ले रहा था, तो हम कैसे पीछे रह जाते? हम भी नबी के हुस्न की खैरात लेने आए। तो मेरा बरेली का रज़ा बोला, सुबह तैबा में हुई, पत्ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। हम तो नूर का सदका लेने आए थे कि नूरे मुस्तफा मिल जाए तो कयामत तक चमकते रहे। और सितारे क्या करने आए थे? तवज्जो करो। और हमें तो भेजा गया था, सुभान अल्लाह, हमें तो भेजा गया था। सुनो सुनो, मेरे नबी की पैदाइश है, पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे सितारों नबी पैदा हो रहे हैं। आमना का बेटा बनाकर मैं दुनिया में भेज रहा हूँ। मेरे नबी के नाम पर कोई चरागा करने वाला नहीं है। जो तुम करते हो ना, रबी नूर शरीफ को जलाते हो, चराग जलाते हो, लाइटें लगाते हो, अपनी बस्तियों को रोशन करते हो। ऐ सितारों, मेरे नबी की पैदाइश पर कोई चरागा करने वाला नहीं है। मुझे नबी की पैदाइश पर चरागा कराना है तो ऐ सितारों, आमना के आंगन में चले जाओ, आमना के आंगन को रोशन कर दो ताकि नबी की पैदाइश पर चरागा हो जाए। अब अगर कोई बोले कि तुम जो ये नबी की पैदाइश पर रोशनी करते हो, तुम जो ये कुमकुमे लगाते हो, बिदअत है। कहना प्यारे, नबी की पैदाइश पर रोशनी करना ये बिदअत नहीं बल्कि सितारों की परंपरा है। सुभान अल्लाह। खत्म कर दें, खत्म कर दें। नहीं चलने, ये सितारों की परंपरा है। और आगे चलकर बताओ, ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद बताओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, जब मेरे पोते की पैदाइश का वक्त था, मैं खाने काबा में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुनिया में आने का वक्त हुआ, मैं खाने काबा में था। अचानक मैंने क्या देखा कि काबा हिलने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अचानक मैंने देखा कि काबा हिलने लगा। अचानक मैंने देखा काबे को सिलसिला में जैसे जिलजिला आ गया हो।